السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علامہ ابن خلدون اور اس کے عمرانی نظریات، یعنی کہ ابن خلدون کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کی سوشولوجیکل تھیوریز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر شروع کریں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے۔ علامہ ابن خلدون، جن کا دور 1332 سے 1406 تک ہے، اس کے حالات زندگی ہم دیکھتے ہیں۔ محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن خلدون، جو کہ ان کا اصل نام تھا، وسطی دور کا زبردست مفکر تھا۔ تیونس میں پیدا ہوا۔ اس دور میں تیونس علم کا مرکز تھا۔ اس نے قرآن کریم حفظ کیا، حدیث اور مالکی فقہ پر عبور حاصل کیا تھا۔ ابھی 20 سال کی عمر تھی کہ تیونس کے حاکم ابو اسحاق دوم نے ابن خلدون کی خدمات حاصل کیں۔ بعد ازاں وہ فیس کے سلطان ابو عنان کی خدمت میں چلا گیا، پھر غرناطہ یعنی اسپین گیا، لیکن وہاں سے واپس افریقہ ہوا۔ 1377 کے بعد وہ اپنے گھر تیونس میں آ گیا۔ 1386 میں قاہرہ یعنی کہ مصر چلا گیا، جہاں باقی زندگی گزار دی۔ یہاں قاضی القضاء کے فرائض کئی بار انجام دیے۔ کتاب العبر دنیا کی مشہور تاریخ 1382 میں مرتب کی، جس میں عربوں اور بربر قوموں کے حالات ہیں۔ قاہرہ میں 1406 میں 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ابن خلدون کے عمرانی نظریات، سوشولوجیکل تھیوریز آف ابن خلدون۔ مارٹن ڈیل نے لکھا ہے کہ ابن خلدون کو عمرانیات میں خاص دلچسپی تھی، بلکہ بعض مفکرین نے اسے سب سے پہلا اور سچا ماہر عمرانیات قرار دیا ہے۔ بشیر احمد، جنرل سیکریٹری پاکستان ولی اللہ سوسائٹی، نے کہا کہ مغربی مفکر آگسٹ کامٹے کو عمرانیات کا بانی کہتے تو ہیں، آج کی دنیا ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی کہتی ہے، لیکن تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ نہ کامٹے عمرانیات کا بانی تھا نہ خلدون، بلکہ بہت سالوں پہلے مسلمان مفکرین نے عمرانی فکر کی بنیاد ڈالی تھی، جس کو سائنسی انداز میں ڈالنا ابن خلدون کا کام تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابتدائی دور کے مسلمان مفکرین، جن میں امام غزالی، الکندی، الفارابی، ابن سینا، ابن رشد، ابن عربی، ابن ابی ربیع اور مواردی خاص طور پر شامل ہیں، جو ابن خلدون سے پہلے عمرانی فکر پر بہت اثرات چھوڑ چکے تھے، ان سب کے خیالات کو جمع کر کے ان میں سائنسی رنگ بھر کر ایک علم کی شکل میں ڈھالنا ابن خلدون کا کام تھا، اور اس کا نام اس نے یعنی کہ ابن خلدون نے علم العمران رکھا۔ اسی لحاظ سے ابن خلدون ہی عمرانیات کا اصل بانی ہے۔ کامٹے، جو کہ فرینچ فلاسفر تھا، اس نے 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل و حالات سے متاثر ہو کر نئے علم کی تلاش کی۔ اس نے فرانس کے معاشرتی حالات کو سمجھنے کے لیے ایسے علم کی ضرورت محسوس کی جو حالات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل بھی پیش کرے۔ اس پر عمرانیات یعنی کہ سوشالوجی وجود میں آئی۔ ابن خلدون کی عمرانیات وسطی دور کے معاشرتی حالات و مسائل کو بیان کرتی ہے، اور ابن خلدون اپنے دور میں عمرانیات کا بانی تھا۔ کامٹے جدید دور یعنی کہ 19ویں صدی کے حالات و واقعات کو واضح کرتے ہیں، اس لیے الگ الگ بانی کہلائے۔ لیکن چونکہ کامٹے اور بعد کے آنے والے عمرانی مفکرین کے نظریات ابن خلدون کے نظریات سے ملتے جلتے ہیں، اور ابن خلدون کے نظریات جدید عمرانی علم میں بھی شامل ہیں، اس لیے اصل بانی ابن خلدون ہی ہوا۔ بس ہم بلا اختلاف کہہ سکتے ہیں کہ عمرانیات کا بانی ابن خلدون ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علامہ ابن خلدون نے جو سوشولوجیکل تھیوریز پیش کی، یعنی کہ جو عمرانی نظریات پیش کیے، وہ کیا کیا ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے طریقہ کار، میتھڈالوجی۔ ابن خلدون کے طریقہ کار کے بارے میں ہارون خان شیروانی نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اس دور کے مسلمان معاشروں کو دیکھا۔ سب کی معاشرتی و سیاسی زندگی ایک دوسرے سے مختلف تھی، ان کا سیاسی اتار چڑھاؤ مختلف تھا۔ اس نے معاشرتی زندگی میں مقابلہ پیش نہیں کیا، بلکہ حقائق و مواد کے ساتھ اپنے بیان کو قوی بنایا۔ اسی طرح ارسطو سے ابن خلدون آگے نکل گیا ہے۔ وہ تاریخ کو حقائق کا مجموعہ قرار نہیں دیتا، بلکہ حقائق اور واقعات میں جو ربط پایا جاتا ہے اسے بھی تلاش کرتا ہے، بلکہ ریاستوں کے عروج و زوال، رائز اینڈ فال میں جو واقعات پیش آتے ہیں، ان کے مطالعے سے ایک سائنس وجود میں آتی ہے۔ اس طرح واقعات کا مطالعہ سائنسی ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے
اس مطالعہ کو اس نے اپنی مشہور کتاب مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ سیاسی اور سماجی فلسفہ پر یہ ایک اہم کارنامہ ہے۔ جدید عمرانیات میں تجرباتی طریقہ کار کو دیگر تمام طریقوں پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ تجزیاتی طریقہ یعنی کہ انالیٹیکل میتھڈ خاص سائنسی طریقہ ہے۔ اس میں منطق کا استقرائی اصول استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ابن خلدون معاشرتی علوم خاص طور پر تاریخ اور عمرانیات کے لیے ایک خاص طریقہ کار کا پیش رو ہے۔ یہ طریقہ کار اس نے تاریخی واقعات و حقائق کے مابین تعلق واضح کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تاریخی، سیاسی، معاشرتی واقعات و حالات میں ایک دوسرے سے تعلق پایا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سبب بنتا ہے اور دوسرا اس کا مسبب، یعنی کوئی واقعہ ایسا نہیں جس کا سبب موجود نہ ہو۔ یہ اصول آج کی نئی عمرانیات و دیگر سائنسی علوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ابن خلدون عمرانی علوم کا پیش رو ہے، یعنی کہ سبب واقعہ یہ درست ہے، سبب واقعہ ایسا نہیں ہوتا، سبب واقعہ ایسا نہیں ہوتا، سبب واقعہ درست ہے۔ اس کے اصول کے مطابق مندرجہ بالا مثالوں میں پہلی اور چوتھی درست ہیں، منطقی ہیں اور سائنسی بھی ہیں۔ پہلی میں سبب بنتا ہے تو اس پر واقعہ بھی ہوتا ہے، چوتھی میں سبب ہی نہیں تو اس پر واقعہ بھی واقع نہیں ہوتا۔ تیسری اور چوتھی مثالیں وجود نہیں رکھتی، یعنی سبب ہو اور واقعہ نہ ہو یا سبب نہ ہو اور واقعہ پیش آئے، یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی، اس لیے سائنسی علوم میں ان کا وجود ہے ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو نظریہ ہے وہ ہے العصبیہ کا نظریہ یا سماجی استحکام کا نظریہ، تھیوری آف العصبیہ اور سوشل سولیڈیرٹی۔ ابن خلدون نے العصبیہ کا تصور پیش کیا اور بیان کیا، یہ وہ قوت ہے جو افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ریاست کی بنیاد دو میں سے کسی ایک اصول پر قائم ہے۔ نمبر ایک وحدت یا گروہی ذہن کا تصور جسے عصبیت کہتے ہیں، نمبر دو مذہب۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی ریاست کے قیام کا سبب بنتا ہے۔ افراد کے اذہان میں یعنی کہ ذہنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو اور وہ یگانگت حاصل کریں تو عصبیت وجود میں آتی ہے، جس سے معاشرہ یا ریاست قائم ہوتی ہے۔ دوسرا اصول جو ابن خلدون نے بیان کیا وہ مذہب ہے۔ مذہب میں بھی ایک دوسرے کو جوڑنے کی طاقت موجود ہے۔ مذہب لوگوں میں یکساں رسم و رواج، عادات اور کردار کے نمونے پیدا کر کے ان میں یکجہتی اور سالمیت پیدا کرتا ہے۔ وہ آپس میں جزو بن جاتے ہیں جس سے معاشرہ یا ریاست وجود میں آتی ہے۔ اس طرح پیغمبروں کے مشن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ابن خلدون لکھتا ہے، ان میں افراد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی اتنی عظیم صلاحیت تھی کہ اس سے افراد میں عصبیت پیدا ہوتی تھی، بعد ازاں ریاست کا قیام ہوتا تھا۔ ابن خلدون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مذہب ہی وہ اتحادی قوت ہے جس سے ریاست وجود میں آتی ہے۔ ایمائل ڈرخائم نے جو کہ ایک ماہر عمرانیات ہے، اس نے کہا کہ مذہب کے وجود سے معاشرہ قائم ہے، مذہب کے بغیر معاشرے میں اجتماعی زندگی وجود میں نہیں آ سکتی۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ یکسانیت و عصبیت کی وجہ سے افراد میں گروہی زندگی پیدا ہوتی ہے، قبائل بنتے ہیں، لیکن جب یہ گروہ یا قبیلے ایک دوسرے سے تصادم کرتے ہیں تو ریاست قائم ہوتی ہے جو ان جھگڑوں کو چکاتی ہے۔ عصبیت یا گروہی یگانگت جب کسی طبقہ میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ عصبیت اتنی عظیم طاقت ہے جو تمام افراد کو ایک اتحادی قوت بنا دیتی ہے۔ نیز وہ کہتا ہے کہ کوئی مذہبی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں گروہی ذہن پیدا نہ ہو۔ عصبیت کی تعریف ابن خلدون نے اس طرح کی ہے، کسی گروہ کی وہ مشترکہ خواہش اور گروہ کے افراد میں یکسانیت کے جذبات جو انہیں متحد رکھتے ہیں اور عمل کے لیے ایک مؤثر قوت کا کام دیتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ عصبیہ افراد کو آپس میں متحد رکھنے کا ایک جذبہ ہے، اس سے سخت گروہی قوت معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ عصبیت ایک جذبہ ہے جو افراد کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ قبائل اس وقت تک قوی رہتے ہیں جب تک وہ اپنی قوت و عصبیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ عصبیت پر ہی قبیلے کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے اس کی قوت برقرار رہتی ہے۔ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ابن خلدون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صرف عصبیت رکھنے والے قبائل ہی فتح و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں اور کسی قوم سے حکومت نہیں جاتی جب تک اس میں عصبیت موجود ہوتی ہے۔
بلکہ اسی خاندان میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ ذلت والی اطاعت عصبیت کی دھار کو کند کرتی ہے اور اس کا شعلہ بجھا دیتی ہے، کیونکہ اطاعت و غلامی عصبیت کے مفقود ہونے کی دلیل ہے۔ لوگوں نے دفاع سے عاجز آ کر ہی تو ذلت کا طوق گردن میں ڈالا۔ نیز کہتا ہے کہ عیاشی اور کھیل کود میں پڑنے سے حکومت و بقائے حکومت کے لیے ایک زبردست رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ جب کوئی قبیلہ اپنی عصبیت کی وجہ سے کچھ اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو اسی مقدار سے اس پر آسائش و راحت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے ان میں عیش پسندی بڑھتی ہے، ان کی عصبیت و شجاعت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس طرح ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتا ہے کہ مذہبی تحریک قوت عصبیت کو بڑھا دیتی ہے اور مذہبی تحریک عصبیت کے بغیر پروان نہیں چڑھتی۔ مبلغین کے لیے بھی عصبیت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ عصبیت نہ رکھنے والے ملکوں میں حکومت جمانا آسان ہے۔ مارٹن ڈیل نے لکھا ہے کہ ابن خلدون کی عمرانیات کی روح اس کا تصور عصبیہ ہے، جس کا ترجمہ اس نے سماجی استحکام یعنی کہ سوشل سولیڈیرٹی کیا ہے۔ وہ نقل کرتا ہے کہ انسانی معاشرہ اہم ضرورت کے تحت وجود میں آتا ہے۔ کوئی فرد معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسروں کے تعاون سے وہ خوراک اور ہتھیار حاصل کرتا ہے، اس طرح انسانی نسل کی بقا کی خدائی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ نیز لکھتا ہے کہ معاشرہ اور ریاست دونوں بیک وقت وجود میں آتے ہیں۔ سب سے اہم واقعہ تو سماجی استحکام ہے، جو خونی رشتوں میں منسلک خاندانوں سے وجود میں آتا ہے۔ اس سے چھوٹے چھوٹے معاشرے وجود میں آتے ہیں، ان میں پڑوسیوں سے تعلقات اور عام زندگی کے حالات پائے جاتے ہیں۔ سماجی تفاعل عام ہوتا ہے، اس سے سماجی استحکام وجود میں آتا ہے۔ خانہ بدوش معاشرے میں سماجی استحکام کی قوت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ خانہ بدوش افراد مستقل طور پر ایک دوسرے کی امداد کے محتاج ہوتے ہیں۔ مذہب سماجی استحکام کے قائم کرنے میں نہایت قوی رہا ہے۔ ابن خلدون کے العصبیہ کا نظریہ ایمائل ڈرخائم کے سماجی استحکام کے نظریہ سے ملتا ہے۔ العصبیہ میں یکسانیت کی بنیاد پر لوگوں میں گروہی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ یکسانیت یعنی کہ ہوموجینٹی کے یہی جذبات افراد میں اتحادی قوت پیدا کرتے ہیں، جس سے ان میں شدید قوت پیدا ہوتی ہے۔ ڈرخائم نے یکسانیت کی بنیاد پر معاشرے میں میکانی استحکام یعنی کہ مکینیکل سولیڈیرٹی بتایا ہے، اور اسی وجہ سے اجتماعی ضمیر یعنی کہ کولیکٹیو کانشنس کی قوت کو مضبوط تر کہا ہے، جبکہ اجتماعی ضمیر متوسط افراد یعنی کہ مڈل کلاس کے عقائد اور جذبات ہیں جو معاشرے میں قائم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس نظریہ میں ابن خلدون ڈرخائم سے 400 سال آگے ہے، اور غالباً اسی وجہ سے ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ العصبیہ اور سماجی تغیر، العصبیہ اینڈ سوشل چینج۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ العصبیہ وہ وقت ہے جو افراد کو متحد رکھتی ہے اور قوموں و قبیلوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ جب یہ طاقت کمزور پڑتی ہے تو گروہ، قومیں یا قبیلہ اور معاشرے جو اس کی وجہ سے متحد ہوتے ہیں بکھر جاتے ہیں، جس سے معاشرتی تغیر کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نئے گروہ و قبیلے حکومتیں قائم کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتے ہیں۔ اس طرح عصبیہ سماجی تغیر یا تبدیلی کی وجہ بنتی ہے، اور یہ عصبیت اگر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے تو بھی معاشرے میں تغیر کی وجہ بنتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاشرے کی پیدائش کا نظریہ، تھیوری آف دی برتھ آف سوسائٹی۔ ابن خلدون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فرد اکیلا اپنی زندگی کی ضروریات حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ کسی دوسرے سے مدد حاصل نہ کرے، بلکہ اپنی روزی کمانے کے لیے بھی اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے، دوسروں کی مدد کے بغیر اسے زیادہ وقت لگے گا تاکہ وہ ان چیزوں سے زندہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ دوسروں سے تعاون کرنے کے قابل ہے، اس طرح وہ اپنی طرح کے بنی نوع انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مکمل تعاون کے نتیجے میں ایک پیچیدہ سماجی مرحلہ یعنی کہ سوشل پروسیس وجود میں آتا ہے، جسے بلدیاتی عمل یعنی کہ اربنائزیشن کہتے ہیں۔ ابن خلدون نے اس کا نام تمدن یعنی کہ شہر رکھا ہے۔ انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی سماجی تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنی مادی و دیگر ضروریات پوری کر سکے۔ بنیادی طور پر انسان حیوان ہے۔ جب ان میں مناسب طریقے سے تعاون پیدا ہو تو ایسی معاشرتی تنظیم پیدا ہوتی ہے۔
ان پر انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے تاکہ ایک آدمی دوسرے کو دبا نہ لے اور وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ نہ دیں۔ ایک آدمی کا ایسا دباؤ جو دوسروں پر طاری ہو، ابن خلدون نے اسے دازاغ کے نام سے پکارا ہے۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ جب ایک سماجی تنظیم قائم ہو جائے تو اس کے بعد تہذیب یعنی کہ سیویلائزیشن یعنی کہ عمران وجود میں آتی ہے۔ یہ عربی کا لفظ جس کے معنی بنانے یا فروغ پانے کے ہیں، لیکن اس نے اسے آبادی کے مفہوم میں بعد میں استعمال کیا ہے۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ جب تعاون وسیع بنیاد پر قائم ہو جائے تو وسیع و طاقتور ریاست وجود میں آتی ہے۔ اس حالت کو اس نے عصبیہ یا استحکام یا گروہی یا گانگت گروپ فیلنگ یا گروہی شعور کہا ہے۔ ایسے گروہ کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط قائم کرتے ہیں اور ایک رشتہ دار گروہ یعنی کہ کلین وجود میں آتا ہے۔ اسے قبیلہ بھی اس نے کہا ہے، یعنی اس گروہ میں شامل تمام افراد اپنا تعلق ایک مشترک آباء و اجداد سے بتاتے ہیں۔ مذکورہ بالا انداز میں افراد تعاون کے ذریعے گروہی زندگی کو وجود میں لاتے ہیں جس سے معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں جو عوامل یعنی کہ فیکٹرز موجود ہیں ان میں افراد کی باہمی ضروریات زندگی سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تعاون ایک دوسرے کے مابین گہرے تعلق کو وجود میں لاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس تعاون کی دونوں افراد کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ تعاون سے معاشرتی تنظیم وجود میں آتی ہے جس کے نتیجے میں انسانی تہذیب یعنی کہ ثقافت قائم ہوتی ہے۔ ان عوامل میں انصاف اہم عنصر ہے جس کے قیام سے جابر کسی کمزور پر جبر نہیں کر سکتا۔ ایسا ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو زندہ نہ چھوڑتے۔ ان عوامل کے قیام سے معاشرے کی تشکیل یعنی کہ سٹرکچر میں مدد ملتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے سماجی تغیر کا نظریہ، تھیوری آف سائیکلک سوشل چینج۔ الاسبیہ کے نظریہ میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ معاشرے جو اس قوت کو کھو بیٹھتے ہیں وہ بد نظمی کا شکار ہو جاتے ہیں، حکومت بدل جاتی ہے اور معاشرہ تغیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ جس میں عصبیہ کی قوت مضبوط ہے اس میں حکومت کرنے اور قائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور جب یہ قوت کمزور پڑ جائے تو معاشرتی تغیر واقع ہوتا ہے۔ جو قبائل کمزور پڑ جاتے ہیں دوسرے ان پر حملہ کر کے حکومت چھین لیتے ہیں۔ نمبر 1، ریاست کی حدود پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ریاست اتنی بڑی نہ ہو کہ اس پر کنٹرول نہ ہو سکے۔ نمبر 2، خلدون کے باقول قوموں کا عروج و زوال باری باری ہوتا ہے۔ ایک قوم حاکم ہوتی ہے تو دوسری اس کے زوال کے بعد حاکم بنتی ہے۔ کسی ریاست کی عمر 120 سال ہوتی ہے جو کہ 3 ادوار میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہر دور 40 سال کا ہوتا ہے۔ یہ 3 ادوار اس طرح سے انہوں نے بیان کیے تھے۔ پہلا دور، فرسٹ سٹیج۔ اس دور میں قبیلے کے لوگوں میں وہ تمام عادتیں اور خصلتیں موجود ہوتی ہیں جو حکومت کے قیام کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ اس دور کو ارتقاء یعنی کہ ایولوشن کا دور یا منزل بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں قبیلہ کے افراد میں عصبیت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس دور میں قبیلہ تمدنی اور مادی ترقی و آسائش کے لحاظ سے کافی کمزور ہوتا ہے مگر عصبیت کی طاقت سے بھرپور ہوتا ہے جس کی بدولت اس کی حکمرانیت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ دور بدوی معاشرے کے عروج کی ابتدا ہے۔ دوسرا دور یعنی کہ سیکنڈ سٹیج شروع ہوتا ہے۔ دوسرا دور مادی و معاشی لحاظ سے ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں تہذیب عروج پر ہوتی ہے۔ اس دور میں معاشرہ ترقی کر کے بدوی سے حضری کی طرف منتقل ہوتا ہے اور لوگوں میں شہری معاشرے کی خصوصیات جنم لیتی ہیں۔ افراد عیش اور سہل پسند ہو جاتے ہیں، ان میں عصبیت کے جذبات کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اس دور میں ریاست اور اس کے افراد مادی لحاظ سے عروج پر ہوتے ہیں مگر اندر سے عصبیت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا دور یعنی کہ تھرڈ سٹیج، اس دور میں نئی نسل کے افراد کی بہتات ہوتی ہے جنہوں نے پچھلے 2 ادوار کے لوگوں کی طرح صعوبتیں اور سختیاں نہیں جھیلی ہوتی، بلکہ نئی نسل کے یہ لوگ عیش و عشرت کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اس لیے ان میں لڑائی کا جذبہ اور عصبیت کی طاقت ناپید ہوتی ہے۔ ابن خلدون اس دور کو ریاست کا بڑھاپا کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ریاست کے زوال اور اختتام کا دور ہے۔ ریاست کی عوام اور اداروں پر گرفت کمزور ہو جاتی ہے، معاشرے میں انتشار اور بد نظمی بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ایک طاقت تھے تقسیم ہو کر کئی گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں۔ خلدون کے مطابق معاشرہ پھر 120 سال
پہلے والی منزل کی طرف پہنچ جاتا ہے اور قوموں کا یہ عروج و زوال اس طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ خلدون کا یہ نظریہ قوموں کے عروج و زوال یعنی کہ تھیوری آف رائز اینڈ فال آف نیشنز کے نظریے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نظریہ اٹلی کے ماہر عمرانیات پریٹو نے بھی بیان کیا اور اس کا نام گردش اشراف یعنی کہ سرکولیشن آف ایلیٹ رکھا۔ ابن خلدون اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ انسانی معاشرے تغیر پذیر ہیں، چاہے تغیر کسی نوعیت کا ہو اور کتنا ہی رفتار سے ہو اور چاہے کسی رخ میں بھی ہو۔ پانچواں ہے دیہی و بلدیاتی معاشرہ کا نظریہ، تھیوری آف رورل اینڈ اربن سوسائٹی۔ ہارون خان شیروانی لکھتا ہے کہ ابن خلدون اصل عمرانیات کی بنیاد رکھتا ہے جب وہ انسانی معاشرے کے خواص بیان کرتا ہے۔ انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے سے مندرجہ ذیل خواص کی بنیاد پر مختلف ہے۔ نمبر 1 اپنی عقل کی بنا پر، نمبر 2 اقتدار اعلیٰ کی ضرورت، نمبر 3 ذرائع معیشت کی تلاش اور نمبر 4 اپنے نوع انسان کے ساتھ رہنا سہنا، جس سے انجام کار مستقل قصبے اور شہر وجود میں آتے ہیں۔ ان خواص سے ثابت ہے کہ انسان معاشرتی زندگی پسند کرتا ہے اور اس میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی حاجات بھی معاشرے میں رہ کر پوری کرتا ہے۔ اس نے دیہی و بلدیاتی معاشروں میں امتیاز بیان کر کے معاشرے کی 2 اقسام کر دی ہیں۔ قبیلہ جس کی زندگی بدوی یا خانہ بدوشی کی ہے، اس میں گروہی زندگی سب سے اونچے درجے کی پائی جاتی ہے۔ ریگستانوں کی کرخت زندگی انہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور شکست دینے کے قابل بناتی ہے۔ بدوی معاشرے کی خصوصیات انہوں نے بتائی ہیں۔ بدوی معاشرے کے لوگ زیادہ تر زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور جانور پالتے ہیں۔ یہ لوگ غلہ بانی کرتے ہیں، اونٹ اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، چراگاہوں اور صحراؤں میں جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی خوراک و لباس سادہ ہوتی ہے اور یہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ ان میں بے تکلفی کی عادات پائی جاتی ہیں۔ دشمن سے ہر وقت خطرے کی وجہ سے یہ چوکس اور بہادر ہوتے ہیں۔ ان میں غیرت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں معاشرتی استحکام بہتر ہوتا ہے اور اس کی وجہ العصبیہ ہے۔ عصبیت کا جذبہ شدید ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب قبائل مقیم ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ رک جاتے ہیں تو افراد میں گروہی زندگی ان کی انفرادی کارکردگی کی بنا پر جاتی رہتی ہے۔ ابن خلدون نے ان کو حضری معاشرہ یعنی کہ شہری معاشرے کا نام دیا ہے۔ حضری معاشرے کی خصوصیات اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ شہری ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذریعہ معاش تجارت، صنعت و ملازمت ہوتا ہے۔ یہ لوگ معاشی طور پر خوشحال ہوتے ہیں، اس لیے ان کی خوراک، لباس اور رہائش کا معیار اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔ حضری لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں جس سے ان میں غیر اخلاقی سرگرمیاں اور عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضری معاشرے کے لوگوں کے تحفظ کے لیے حکومت نے فوج اور پولیس مقرر کی ہوتی ہے، اس لیے حضری لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ تہذیب اور علم و فنون کی ترقی کی وجہ حضری معاشرہ کے افراد ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں عصبیت کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ ابن خلدون کا حضری و بدوی معاشروں کا نظریہ اور ڈرخائم اور ٹونیز کے نظریات سے ملتا جلتا ہے۔ نیز آب و ہوا کے اثرات فرد کے کردار اور لوگوں کے رسوم و رواج پر بیان کیے۔ میدانی علاقوں، پہاڑی علاقوں اور دیہی و بلدیاتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی معاشرتی زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ان کے رسوم و رواج بھی مختلف ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے علامہ ابن خلدون کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا اور ان کی سوشولوجیکل تھیوریز یعنی کہ ان کے عمرانی نظریات کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔